کا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکون والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور لا تعداد درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں تذکرہ کریں گے جو شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے بارے میں آج مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ امام الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 1856 کو بریلی ایک شہر ہے انڈیا کا، اس میں پیدا ہوئے، اور 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر دیا، 4 سال کی عمر میں، اور 13 سال کی عمر میں آپ سنت فراغت آپ نے حاصل کر لی، اور آپ کو 70 سے زیادہ علوم پر دسترس تھی، 70 سے زیادہ علوم پر آپ کو دسترس تھی۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ حافظ نہیں تھے اس وقت تک، جب آپ گزر رہے تھے گلی سے، کسی نے کہا کہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، اتنا کہنا تھا کیونکہ حافظ نہیں تھے، پھر روزانہ 1 سپارہ یاد کرتے اور رات کو وہی سپارہ تراویح میں سنا دیتے۔ 30 دنوں کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، اور آپ اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، عقائد ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، علم الاحجار کا علم ہے، علم فلکیات کا علم ہے، علم نفسیات کا علم ہے، میڈیکل کے علوم ہے، کوئی بھی علم ہے تو اس میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دسترس حاصل تھی۔ اور آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ اکثر ترجمہ سنتے رہتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے کہ کنز الایمان کے نام سے آپ کا ترجمہ ہے، پھر آپ کے فتاوی رضویہ شریف، اور آپ کے فتاوی پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ان کے جو الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں، ان کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پائے کے تھے، یعنی عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور مفکر بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ آپ دنیاوی علوم پر بھی آپ کو دسترس تھی، اور اخروی جو علوم تھے اس کے اوپر بھی آپ کو دسترس حاصل تھی، اور آپ کا جو سب سے نمایاں جو مقام رہا وہ علماء میں بہت مقام تھا۔ آپ ایک دفعہ مکہ معظمہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ کو بخار پڑا تھا۔ کسی نے کہہ دیا کہ بھی ایک عالم آیا ہے اور ہمیں جواب چاہیے۔ کہا کس کا جواب چاہیے؟ کہا ہم نعوذ باللہ من ذالک،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ علم غیب نہیں مانتے، تو آپ کہتے ہو کہ حضور کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بھئی جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا علم تھا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی دلائل دیں۔ تو آپ نے آب زمزم سے غسل کیا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 400 کتنے 400 صفحات پہ مشتمل ایک کتاب عربی میں لکھ دی، جس کتاب کا نام الدالۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر 400 صفحات پہ ایک کتاب لکھ کر ان کو دے دی، کہا یہ لو میرے حضور کو علم غیب ہے، اس کتاب میں نے حوالے لکھ دیے ہیں۔ ایک اجمی عربی کہتے ہیں جس کو عربی بولنی آتی ہو، اجمی کہتے ہیں جس کو عربی یعنی جو عربی نسل نہ ہو اس کو جو ہے اجمی کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو عربی نہیں تھے، لیکن آپ کے علوم کے اوپر اتنی دسترت حاصل تھی کہ آپ نے 400 صفحات کے اوپر عربی زبان میں کتاب لکھ دی، 400 صفحات پہ۔ اور آپ ایک وائس چانسلر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اور وہ یورپ سے پڑھ کے آیا تھا، ریاضی میں بڑا ماہر تھا، بڑی اس کو میتھ آتی تھی، اور اس کو ایک مسئلہ پیش تھا میتھ کے اندر، بڑی جگہوں پہ گیا، بڑی کھنگالا اس نے کہ بھئی اس جگہ پہ میتھ کا پروفیسر ہے، اس کے پاس گیا، لیکن اس کی تچھنگی پوری نہیں ہوئی۔ تو اسی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سید سلمان اشرف بھی تھے جو اسلامیات پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا یار اتنی جگہوں سے تو ہوا ہے، ایک بریلی میں ایک شخص ہے جس کو لوگ امام احمد رضا خان کہتے ہیں، اس کے پاس بھی چلا جا۔ تو انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر نے کہا بھائی میں اتنے انگریزوں کے پاس ہو کے آ گیا ہوں، اتنے بڑے لوگوں کے پاس سے ہو کے آ گیا ہوں، تم مجھے ایک مولوی کے پاس بھیجوا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار سب کے پاس تو ہو کے آ گیا ہے نا، تو ہر جگہ پھر کے آ گیا ہے، تیری تشن کی نہیں پوری نہیں ہو سکی، تو ایسے کر تو ان کے پاس بھی چلا جا۔ تو بات مان لی، انہوں نے بریلی شریف پہنچے، اور پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ اپنی خانقاہ میں پہنچے، وہاں پہ پہنچے تو یہی وائس چانسلر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جی کیسے ہیں؟ کہا کہ جی میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے اس کا میں وائس چانسلر ہوں، اور میں میتھ کا بھی پروفیسر ہوں۔ تو کہا ایک مسئلہ ہے وہ مجھے میتھ کا سمجھ نہیں آ رہا، تو کہا بتائیں۔ تو اس بندے نے میتھ کا جو مسئلہ تھا، جو سمجھ نہیں اس کو آ رہا تھا، اور وہ بتایا، ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے آئیڈیل بنانا ہے اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے آپ خالی مولوی کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی ساتھ ہونی چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دین کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بھئی آپ ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیں جو دین میں بھی سب سے اعلیٰ تھا اور دنیاوی علم میں بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق اگر کھنگالتے ہیں تو ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ تو اپنے بچوں کو سٹوری پھر بتا دیں امام احمد رضا خان کی، کبھی ان کو علم الاحجار کا بھی علم ہے، حجر کی جمع احجار ہوتی ہے، پتھروں کا علم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھا، اور 84 پتھروں کی اقسام تھی پہلے، اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی اور 107 قسمیں آپ نے علم الاحجار کی لکھ دی، 107 قسمیں۔ اور یہاں تک بھی نہیں، آپ نے میڈیکل کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہے، ڈاکٹری کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام تاثیر الطاعون فی الماعون، یا ایک جگہ پہ جو نام ہے وہ ہے تاثیر الماعون فی الطاعون، ایک کتاب میڈیکل کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھ دی، نظریہ تموج پہ، لہروں کے اوپر،
لہروں کے اوپر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی. اس کتاب کا نام نظریہ تموج کے نام سے تھا. تو بھئی ہم اس کو آئیڈیل بنا لیں نا، جو میڈیکل میں بھی سب سے اعلیٰ اور دنیاوی علوم میں سب سے اعلیٰ، اور دین میں جنہوں نے ترجمہ تفسیر لکھ دی اور جنہوں نے فتاوی رضویہ کی شکل میں ایک فتاوی جات امت کو دے دیا. ہم اپنے بچوں کو آئیڈیل ان کو بنا دیں نا، اس سے بڑے آئیڈیل کیا ہو سکتے ہیں. اور آپ خوددار اتنے خوددار تھے آپ کہ آپ ایک جگہ پہ تیل لینے کے لیے گئے اور اس کو کہا یہ تیل کی شیشی بھر دو. اس نے تیل کی شیشی بھر دی اور کہا کہ کتنے آنے؟ تو اس نے کہا کہ ہے تو 5 آنے، لیکن آپ قاری صاحب ہیں، آپ علامہ صاحب ہیں، آپ نا 3 دے دیں، آپ 3 دے دیں. تو آپ نے اس کو 5 پکڑا کے کہا کہ احمد رضا کا دین اتنا بکاؤ نہیں ہے، تو اپنے پیسے پورے لے. خوددار کتنے تھے، کتنے خوددار تھے. ہمارے پیشے میں اللہ کرے کہ اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ختموں کے اوپر بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 300 اس کو چلا گیا، 400 اس کو چلا گیا، وہ ایک عجیب سا، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی آئیڈیالوجی والے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی آئیڈیالوجی والے وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھیں کہ خودداریت کتنی تھی کہ اس نے کہا 5 نہیں 3 دے دیں آپ کو، کہ آپ علامہ صاحب ہیں. تو کہا نہیں، تم پورے 5 لو. آپ کا ایک مدرسہ بھی تھا، اور مدرسہ تھا تو مدرسے کے ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے کھانا بھی پکتا تھا. اب کھانا پکتا تھا، کھاتے بھی تھے، خرچے بھی بڑے تھے. اب خرچے بڑے تھے تو خزانچی نے ایک دن آ کے کہا کہ استاد جی وہ نظام ذرا ڈسٹرب ہے. تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ ایسے کریں کہ وہ پرلی نکر والا ایک بڑا ایک بندہ ہے اور چودھری صاحب ہے، آپ اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں گے نا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کے پھر وہ میں مدرسے کے لیے وہ چندہ بھی دے دے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا نا، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہو؟ رضا کی زبان جب بھی جاری ہوئی ہے اپنے نبی کی صفات کے اوپر ہی جاری ہوئی ہے. میں کسی چودھری کے گن گاؤں، میں کسی بڑے کے گن گاؤں؟ اور کہا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کہا کہ جو رضا ہے وہ اس بلا میں پڑے کہ اب چودھریوں کے قصے بیان کرے اور بڑے لوگوں کے کہ اس کے پاس دولت بڑی ہے اور اس کی شان بیان کروں، اور تاکہ وہ چند فنڈ اس مدرسے کو دے دے. کہا رضا سے ایسے نہیں ہوتا. کہا پھر کیا ہے؟ کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. کہا میرا جو دین جو میں پڑھا ہے نا، میرا وہ روٹی کے ٹکڑوں پہ نہیں ہے، یا میں جو دین پڑھا ہوں اس لیے نہیں پڑھا کہ چند سکوں کی خاطر میں اپنا دین بیچ دوں، بلکہ یہ جو دین پڑھا ہوں اس لیے پڑھا ہوں کہ میں اپنے نبی کا سچا گدا ہوں، اپنے نبی کا سچا گدا ہوں. قصیدے گاؤں گا تو نبی کے گیت گاؤں گا، قصیدے گاؤں گا تو شہنشاہ کربلا کے گیت گاؤں گا. میں کسی بھی ایسے بندے کے نغمے نہیں گا سکتا جو دنیا دار ہو. اور آج معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ جو نعت خوانان بھی ایسے ہیں، اور دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنون لطیفہ سے واقف تھے. آپ کو پتہ ہے کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، مجاز مرسل کیا ہوتا ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے. آپ ساری چیزوں سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی اگر اپنی تربیت یا اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا، شاعری اگر ان کو سکھانی ہے تو 2 شخصیات کی شاعری ان کو سکھا دیں، ایک علامہ اقبال کی، دوسری امام احمد رضا خان کی. باقی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری ان کو سکھا دیں. لیکن کچھ جو نعت خوانان ہیں وہ ایسی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ نعت ایک تو گانوں کی طرز پہ، دیکھیں یہ نعت کی توہین ہے، کیونکہ ایسے الفاظ سن کر کہ اگر ذہن گانوں کی طرف جائے تو یہ ویسے ٹھیک نہیں ہے، ویسے ٹھیک نہیں ہے. میں یہ ہفتے والے دن ایک ناروال ایک پروگرام تھا، ایک عرس تھا، وہاں پہ گیا تو 12 بجے تک نعت خوانی ہی ہوتی رہی.
اور پھر 12:35 پہ مجھے انہوں نے بلایا کہ بلا تاخیر اب علامہ صاحب آتے ہیں. تو آگے جو لوگ بیٹھے تھے ان کے چہروں پہ مجھے ترس آ رہا تھا کہ بلا تاخیر میری وہ تقریر سنیں گے. بہرحال وہ ایک الگ بات تھی. اس میں ایک نعت خانے کے ایک شعر پڑھا. اس نے کہا کہ ربا بخش دے گا امت نو اگر نبی چھوٹی جی ہاں کر دے. یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ کیا ہیں؟ ہم کس طرح اور پھر نوٹوں کی وہ اتنی تھدی لے کر ان کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. اب تو نعت خانوں کو بھی مزہ نہیں آتا اور ان پیروں کو بھی مزہ نہیں آتا جس پیر کی شان میں وہ کوئی قصیدے نہ پڑھے. نہیں آتا مزہ ان کو. پیر صاحب بھی کہتے ہیں میرے شان میں کچھ بیان کر, تب یہ جو میرے مرید ہیں یہ تمہیں سکے دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس بارے میں. اور کاش ہماری جو محفلیں ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرز پہ ہو جائیں کہ ایک تلاوت ہو, ایک نعت ہو, ایک بیان ہو, سلام ہو اور اپنے گھر چلے گا. ایک تلاوت, ایک نعت اور بیان اور سلام اور بس. اور میری تقریر ختم ہوئی 1:05 پہ. ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا. میں نے کہا ابھی شاید سلام ہوگا, نہیں, اس کے بعد قوالی والے آ گئے. میں تو چلا گیا, مجھے پتا تھا کہ میں نے فجر کیسے پڑھی ہے, لیکن جو اگلے بما پیر صاحب ہیں ان کی ہمت ہوگی کہ فجر انہوں نے پڑھی ہوگی. پھر مجھے صبح پتا چلا کہ جو قوالی والے ہیں وہ 3:45 بجے گئے ہیں. اس لیے تو ہم بدنام ہیں, اس لیے ہم بدنام ہیں. اگر یہ ساری رات بندہ عبادت کرتا رہے اور فجر کی نماز اگر رہ جاتی, اس عبادت کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. نہیں فائدہ اس عبادت کا. ہاں اس عبادت کا فائدہ ہے آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور ماں باپ گھر میں ہے, ماں باپ کے ہاتھ چوم لیں, باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھ لیں, ایک حج ملے گا. ماں کے پاؤں کو چوم لیں تو ایسے جس طرح تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. باپ کے چہرے کو چوم لیں, باپ کے چہرے کو تک لیں, ماں کے قدموں کو چوم لیں, سو جائیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں. ایسے ہوگا جس طرح ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے. یہ باتیں ہمارے ممبروں سے بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. خطیب اچھا وہی لگتا ہے جو سر والا ہو. خطیب اچھا وہی لگتا ہے جو سر والا ہو, جو شعر پڑھتا جائے. وہ خطیب وہ کم اچھا لگتا ہے جو سیدھی سیدھی باتیں کرے. میں نے اس 12-12.5 منٹ میں نے یہی بولا ہے, میں نے کہا سارے اللہ کا نام لے کے نماز پڑھ لینا صبح بس. وہ ٹائم اس طرح کا تھا, 1:45 بجے تھا. تو یہ ہماری محفلوں کا انداز بدل جائے, اللہ کرے. اور سب سے بڑا یہ کہ ہمارا انداز بدل جائے. ہم ان علماء کو, ہم وہ جو نعت خوانان تھے پہلے تو پورا سٹیج بھرا تھا, پھر وہ ایک آئے پڑھے اور اپنی جیب میں پیسے ڈالے اور غائب ہو جائے. اکیلا میں رہ گیا اور پیر صاحب رہ گئے اور چند بیچارے وہ جو پکڑے دکڑے تھے وہ صرف رہ گئے. یہ بات کیا ان کو دین کیسے سمجھ آنی؟ اور وہ جو ہے مجھے نہیں لگتا وہ شاید نماز پڑھتے ہوں گے, منہ کے ان کے پان تھا. اللہ کرے کہ ہمارے مزاج بدل جائے, ہم علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں, ہم علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں. اس لیے اگر شاعری پڑھنی ہے, شاعری سننی ہے تو کس کی سنیں؟ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری پڑھیں. اور علامہ اقبال, اور یہ واقعہ ہے 1929 کا. اور انجمن اسلامیہ سیالکوٹ, اس کا جلسہ تھا. اس میں سٹیج لگا ہوا تھا, بڑے بڑے پیر صاحب بیٹھے تھے. اور ان میں ایک پیر جس کو میں اپنا پیر بھی کہتا ہوں, جو میں روحانی پیر علامہ اقبال, وہ بھی بیٹھے تھے. اب جو بیٹھے تھے, اب ایک نعت خان, اس سے یہ پتہ چلا کہ علامہ اقبال جب محفل شروع ہوتی تھی یہ چلے جاتے تھے. آج کل تو اینڈ پہ جاتے ہیں نا, علامہ اقبال پہلے چلے جاتے تھے. اور ایک جو نعت خان تھا, شعر, اب سنیں, شعر سنیں. شعر پڑھ رہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا, دو عالم کا معنی ہوتا ہے سارا جہان. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. شعر بھی تو دیکھو نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. علامہ اقبال سے رہا نہیں گیا. جیسے نعت خان ادھر آیا, علامہ اقبال سٹیج پہ, سٹیج سیکرٹری بھی بڑے حیران پریشان کہ حالے تاڈا ٹائم تے نہیں, لیکن چپ تھے کیونکہ اقبال تھا. سٹیج پہ آئے اور اس وقت جو بھی مائک اس وقت کے ہوں گے کھڑے ہو گئے
اور کہا کہ کیا امام احمد رضا خان نے کیا حضور کی شان میں کہا ہے، کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آگے علامہ اقبال نے شعر کہا، وہ سنیں، کہا تماشا تو دیکھو، کیا تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، آتش مین آگ، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا بجائے محمد۔ یہ ہے نعت، یہ نعت ہے۔ تماشا تو دیکھو، اور دیکھو تماشا، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کہا تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا بجائے محمد۔ اور یہاں تک بھی نہیں، کہا کہ خدا کی رضا، سارے بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آگے سنیں علامہ اقبال نے کہا تعجب تو یہ ہے، تعجب تو یہ ہے فردوس اعلیٰ، فردوس اعلیٰ جنت کا اعلیٰ مقام۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے تہان میرے بل رکھو تے ہاتھ جیب بل رکھو۔ جیب مراد سمجھ گئے ہیں کہ کیوں میں نے کہا، تاکہ یہ جھولی میں اپنا حصہ بھی ڈالتے جائیں۔ کہا تعجب تو دیکھو فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، کہ جنت اللہ نے بنائی ہے اور بسا میرا نبی رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آگے ایک دفعہ اعلیٰ حضرت عمرے پہ گئے تو اس وقت ایک شاعر اور بھی گیا تھا جس کا نام امیر منائی تھا، بہت بڑا شاعر ہے، یہ 9th کی کتابوں میں شاید اس کی وہ نظمیں بھی یا غزلیں بھی اس کی ہیں۔ تو اس نے ایک شعر کہا، جو پرانی جنہوں نے تصویریں دیکھی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ گنبد خضرا کے سامنے پہلے دو درخت ہوا کرتے تھے، اب میر منائی نے اس کو دیکھا اور اس نے شعر بنایا اور کہا کہ دو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، کیا دو درخت کھڑے ہیں حضرت، بولے تو صحیح، دو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ یہ ساڑھے ورگے تھے، میرے ورگے تھے، یہی کہہ رہے واہ امیر منائی، واہ واہ کیا کمال کر دیا آپ نے، کیا آپ نے وہ سین اور عکس بند کیا، اور کیا آپ نے شاعری کی ہے کہ جو حضور کے روضے کے سامنے جو دو درخت ہیں، کیا آپ نے وہ شاعری کی ہے کہ دو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے اور مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ کیسے لگتا ہے جس طرح مجنو لیلا کے خیمے کے آگے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ شعر جب پہنچا نا اعلیٰ حضرت کے پاس، کہا یہ شعر کس نے کہا ہے؟ بندے پکڑ کے لائے، بلا کے لائے امیر منائی کو کہ امیر منائی صاحب ذرا آئے نا، امام احمد رضا خان بلا رہے ہیں۔ کہا کہ اب ذہن میں یہ تھا کہ یہ داد دیں گے کیونکہ یہ بھی شاعر ہیں اور ہم بھی شاعر ہیں، تو کہا داد دیں گے۔ کہا کیا شعر تم نے کہا؟ کہا حضور یہی کہا نا کہ دو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت آپ طیش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، رنگ چہرے کا سرخ ہو گیا۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا۔ کہا حضور بات کیا ہے؟ کہا بات یہ عجیب ہے۔ کہا یہ تو گستاخی ہو گئی۔ کہا کیا حضور آپ اصلاح فرما دیں، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں۔ کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ دو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے۔ کہا حضور آگے؟ کہا آگے مجنو نہیں چلے گا۔ کہا حضور کیا چلے گا؟ کہا ایسے درخت کھڑے ہیں، کہا دو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلّہ کے سامنے۔ کہا مجنو یہ کوئی تشبیہ ہے؟ اوے یہ مجنو والی، اوے درخت روضہ رسول کے آگے کھڑے ہیں، ان کو مجنو کی مجنونیت میں تو فرق ہو سکتا ہے،
فرشتوں کی معصومیت میں فرق نہیں ہو سکتا. کہا مجنوں کے کھڑے ہونے میں ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، لیکن جو فرشتے اس ذات کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر اور ادب سے کھڑے ہیں، کہا درخت بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ امام احمد رضا خان ہے. کسی نے جب آخری وقت تھا تو آپ نے کہا کہ میری قبر ذرا اتنی بنانا کہ میں کھڑا ہو سکوں. کہا حضور خیر؟ کہا ہاں خیر. کہا حضور کیا بات؟ کہا پتہ نہیں قبر میں کون آئیں گے، پتہ نہیں قبر میں کون آئیں گے. کہا حضور پتہ ہے. کہا قبر میں سرکار آئیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے، پائے ناز یہ جو لٹھا کفن پہن کے آیا ہوں، یہ جو بدن پہ خوشبو لگوا کے آیا ہوں اور غسل دلوا کے آیا ہوں اور لوگوں کے کندھوں پہ آیا ہوں اور کلمہ شہادت کے ترانے سنوا کے آیا ہوں اور جنازہ بھی اپنا پڑھوا کے آیا ہوں. اتنے ناز سے جو آیا، بندہ سوچے تو صحیح یار، بندہ جیسا مرضی ہو، ہم اس کے بدن کو اس کو غسل بھی دیتے ہیں یار، اس کے بند پہ عطر بھی لگاتے ہیں یار، اس کو پھولوں کی وہ مالا بھی پہناتے ہیں یار، اور اس کو کندھوں پہ بھی اٹھاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا یہ غریب ہے تو اس کو کندھوں پہ نہ اٹھاؤ. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کو 4 اٹھائیں تو کچھ کو زیادہ اٹھائیں کم یا زیادہ، اٹھا تو کندھوں پہ ہے نا یار. وہ کوڑا لٹھا کفن چاہے وہ ایک غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اس کو کفن ہی کیوں نہ دیا ہو، کفن بھی وہ سادہ پہنتا ہے، کوڑا لٹھا کفن ہوتا ہے اور بدن پہ بھی اس کی خوشبو لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھول بھی برسائے جاتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو ناز سے اٹھایا بھی جاتا ہے اور ناز سے قبر میں بھی رکھا جاتا ہے. بندہ سوچے تو صحیح یار، اتنے ناز سے اس کو کیوں؟ بندہ کہے یار یہ تو بڑا گناہگار تھا، اگلا بندہ کہتا یار وہ تیرا معاملہ نہیں ہے، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہمیں جو سکھایا گیا ہے نا وہ یہی سکھایا گیا ہے کہ اس کو غسل دیں، کفن دیں، پھر پھول برسائیں، پھر اس کو اٹھائیں اور قبر میں رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یار دیکھو تو صحیح اتنے ناز سے کیوں سجایا گیا ہے. کہا کیوں سجایا گیا ہے؟ کہا وجہ صرف یہ ہے قبر میں ایک ایسی ذات آئے گی، لوکا مینو آنڈ ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے موڈے کملی کالی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے واسطے. کہا ہم تو مرے بھی اس دل ربا کے واسطے ہیں. حضرت بلال حضور کا سچا سچا غلام، جب آخری وقت تھا تو سارے روئیں، آنکھوں میں آنسو بھی بہائیں، حضرت بلال مسکرائیں. سارے کہیں ایسا رون لیں تو تسی مسکرا لیں. بل حضرت بلال حبشی کی ہچکی بند رہی تھی، اٹھے سہارے سے اور کہا مسکراؤں نہ تو کیا کروں، ہنسوں نہ تو کیا کروں. کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ ہم رو رہے ہیں اس لیے کہ آپ سے جدائی ہو رہی ہے، آج کے بعد ہم آپ کا چہرہ نہیں تک سکیں گے، آج کے بعد آپ کی چیزوں کو تکیں گے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. حضرت بلال حبشی مسکرائے، کہا تم اپنے لیے روتے رہے، میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں گا، مصطفیٰ کا دیدار کروں گا. کہا ہم تو اس لیے میرے نیو ماڈرن بھائیوں، ماڈرن میں نے پڑھو لکھو کو، نیو ماڈرن بھائیوں اور میرے اولڈ بھائیوں اور نیو درمیانے سارے بھائیوں، یاد رکھیں ہم شاعری پڑھیں علامہ اقبال کی پڑھیں، ہم شاعری پڑھیں تو اعلیٰ حضرت کی پڑھیں، ہم شاعری اس کی پڑھیں جو مستند عالم دین ہو، اور ہم نعت خواں کو بھی اس کو سنیں جو سچا سچا عاشق رسول ہو.
سچا سچا عشق رسول ہو، بدل دیں اپنا مزاج، نہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ آج کل عالموں کی قدر کون سی رہ گئی ہے؟ ہم قدر رہنے نہیں دی ہم نے۔ کیوں رہنے نہیں دی؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ 10 اور 15 روپے کا وہ ہدیہ وہ ایک چھوٹی سی کاپی لے کے وہ بندہ آتا ہے اور آ کر 2-3 شعر پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے، اور پھولوں اور پیسوں کی برسات ہوتی ہے اور وہ پیسے پکڑتا ہے اور خوش ہو کے ایسا لوگوں کو چونا لگاتا ہے کہ بعد میں غائب ہو جاتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ 2-30,000 میں تو آؤں گا، 2-40,000 میں تو آؤں گا۔ ذرا مدرسوں کو کھنگال کے تو دیکھیں نا یار، جو سارا دن پڑھتے ہیں، آج 4 سال کی LLB کر کے گریجویشن کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد 5 سال کا لا کرنے کے بعد ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں کہ تم نے یہ کالا سوٹ پہنا، کرنا بھی چاہیے۔ وہ بندہ 4 سال پڑھا ہے، لا پڑھا ہے، 5 سال پڑھا، وہ وکیل ہوا ہے، لیکن وہ بندہ جو صبح سے لے کر شام تک، اور شام بھی نہیں، عشاء کے بعد جب مفتی صاحب کہتے ہیں اوے بیٹھ جاؤ تب تکرار کرو، پھر تکرار کرو، پھر مسئلہ سناؤ، پڑھو بزاوی، پڑھو ہدایہ، پڑھو قدوری، پڑھو نور الہدا، پڑھو قرآن، پڑھو حدیث، اور 9 سال پڑھنے کے بعد 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 9 سال پڑھنے کے بعد میں نے مدرسے کا وہ دیکھا ہے معاملہ۔ چلے میں تو اس وقت بھی جمعہ پڑھاتا تھا، اپنا خرچہ چلاتا تھا، لیکن کچھ مدرسے کے ایسے بھی طلبہ تھے تو بڑے ہوشیار، بڑی ان کو قرآن و سنت آتی تھی، بڑی ان کو شرع آتی تھی، بڑا نبی کے دین کے ساتھ ان کو محبت تھی، لیکن ان کے تن پہ کپڑے صرف 2 ہی تھے، وہ کھاتے ہوئی سوکھی روٹی تھے۔ میں نے کہا واہ کیسا مزاج ہے، جو نبی کا دین پڑھنے والا ہے، جو نبی کا شاہ سوار ہے، جو نبی کا بڑا ہے، اور پھر وہ آگے سوالات ہوتے ہیں، پھر آگے جا کر آپ نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ درس نظامی کی ہے۔ اچھا وہ تو کیا ہے، ویسے کیا کیا ہے؟ وہ یہ کیا نہیں جو 8-9 سال پڑھ کے آیا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو نبی کا دین کا اگر عشق سکھانا ہے تو ان کو اعلیٰ حضرت کی محبت سکھا دیں۔ اعلیٰ حضرت کوئی خالی مولوی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کو طب بھی آتی تھی، اعلیٰ حضرت کو علم فلکیات کا علم بھی آتا تھا، اعلیٰ حضرت کو ریاضی بھی آتی تھی، 70 سے زیادہ علوم اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں تھے۔ یہ آئیڈیل ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ مت ان کو بتائیں کہ بل گیٹس بڑا امیر تھا، وہ تو مر جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا اگر اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ہم بچوں کو سکھائیں ہمارے ہی مذہب میں، ہمارے ہی مسلک میں ایک امام احمد رضا بھی ہے، ہمارے ہی مسلک میں ایک محمد بن قاسم بھی ہے۔ ہمارے بچوں کو سکھائیں، نہیں تو تاریخ تو یہ وقت تو دوستو گزر جائے گا۔ ایک بندہ تھا، وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ میں بڑا ستاروں کا علم جانتا ہوں۔ کہا اچھا جانتے ہو پھر؟ تو کہا کہ حضور ایک پورا مہینہ بارش نہیں ہونی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یار ایسے نہیں کہتے، یہ کہتے